کیور. اس کا مطلب ہے کہ ایک تیسری مخلوق بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی کیا ہوتا ہے مرد, کیا ہوتی ہے عورت, سب انسان ہیں, انسان اپنے جنسی تسکین کے لیے آیا ہے, لہذا کوئی بھی مرد اور عورت اور یہ وہ بیوی اور ماں, یہ بہن, یہ سارے تعلقات ختم, بس جو جس کے چاہے ساتھ چاہے جو وہ تعلق قائم کرنا چاہے کر سکتا ہے. یہ آخری جو ٹرم ہے نا, پہلی ٹرم میں بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں, بہت زیادہ, لیکن جو آخری ٹرم ہے نا اس میں تو ایمان کا نہیں کہہ رہا, انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے, انسان کی فطرت کا جنازہ نکلتا ہے. تو اگر ہم نے آج کوشش نہ کی اپنی جگہ پر اس قانون کو ختم کروانے کی, اس قانون کو لاگو ہونے سے بچایا جائے تاکہ اپنے ملک کو گیز کمیونٹی سے اور اپنے ملک میں مردوں اور عورتوں کے تعلقات اور عورتوں کے ساتھ تعلقات کو اگر آج ہم نے نہ روکا تو ایمان اور غیرت کا جنازہ نکل جائے گا. پھر جب ہاتھ سے نکلے گا یہ سارا معاملہ تب کور نہیں ہوگا. من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین, ایک ایسا بل آپ کے ملک میں پاس ہو چکا ہے, قانون کا حصہ بن چکا ہے کہ عام عوام کو اس بات کا علم نہیں ہے. وہ بل آخر ملک پاکستان کی تباہی کا سامان ہے. وہ بل کیا ہے؟ LTBGQ. آج انشاءاللہ میں اس بل کے بارے میں اپنے سامعین کو مکمل طور پہ آگاہ کروں گا, اور جس کو اس بات کا علم ہوتا جائے اس کی اس سب سے پہلی یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں تک اس کی آواز اٹھتی ہے وہ اس برے اور اس بے حیائی کے پلندے اس بل کے بارے میں وہ اپنا پیغام ریکارڈ کروائے اور اس کی پرزور مذمت کرے تاکہ ہم اس بے حیائی اور بغیرتی کے کام سے بچ سکیں. اب جلدی سے چلتے ہیں اس بل کی طرف. یہ آج کی بات نہیں ہے, 2018 میں یہ بل پاکستان کے لا کا حصہ بن چکا ہے, لیکن عام عوام کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا, یا پھر اگر علم ہوتا بھی ہے تو عوام کے ذہنوں میں مختلف قسم کی الجھنوں کو پیدا کر کے اور یہ بتا کے جی اس میں فلاں کے فائدے ہیں, فلاں کا حقوق ہے, یہ بتا کے عوام کو وہاں پہ چپ کرا دیا جاتا ہے. اصل میں اس بل کا جو بنیاد بنی ہے نا وہ ہے ٹرانسجینڈر, ان کے حقوق پر اس بل کی بنیاد بنی ہے. لیکن اس کے پیچھے جو ہماری تباہی ہونے والی ہے, جو بے غیرتی اور بے حیائی کا سیلاب آنے والا ہے, اور جو ہمارے گھروں کے نظام درہم برہم ہونے والے ہیں, جو ہم اپنی عزتوں سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہیں, اس بل کا آج جو میں حقیقت اور اس کے مخفف جو ہے LGBT, اس کو میں آپ کے سامنے آج کلیئر کروں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ L سے مراد کیا ہے. L سے مراد ہے لیزبین. لیزبین سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی لیزبین کا مطلب سمجھے, ہم جنس ایک عورت اگر دوسری عورت کے ساتھ رجحان رکھتی ہے, تعلق قائم کرنا چاہتی ہے, تو اس کو سرکار کی طرف سے اس کو سرکاری سطح پر یہ پروٹیکشن ملے گی, یہ حفاظت ملے گی کہ وہ کھلے دل سے اگر عورت کسی عورت کی طرف رجحان رکھتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کھلے دل سے وہ اپنی آزادی کر سکتی ہے, جو چاہے وہ کر سکتی ہے. لیزبین کا مطلب یہ ہے عورتوں کے ساتھ تعلق. اور اگلی بات سن لیں, یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ ہوتا ہے نا لیزبین کوئی بیماری ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, یہ نیچرل میں, ٹھیک ہے. لوگ یہ دھوکہ نہ دیا جائے لوگوں کو یہ کہ یہ بیماری ہے, بیماری نہیں ہے. یہ اندر کی شیطانیت ہے کہ اگر کوئی عورت اس کا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کسی عورت کے ساتھ تعلق بناؤں تو وہ بنا سکتی ہے. یہ آپ کا L کہتا ہے, LGBT. اس میں سے L کا مطلب لیزبین کا مطلب ہے عورتوں کے ساتھ شادیاں, عورتوں کے ساتھ تعلق. اگر اس قانون کو ہم آفیشلی لاگو بھی کر دیں, قبول بھی کر لیں, تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ عورتوں کے ساتھ تعلق قائم کریں گی جو ایمان, حیا اور انسانیت, دینداری تو دور کی بات رہے گی,
انسانیت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، فطرت کو بدل کے رکھ دیا جائے گا۔ شیطان نے بھی کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلیں گے۔ آج اسی ڈگر پہ شیطان نے کوشش کر کے ہمیں چلا دیا ہے، ہم نے اللہ کی تخلیق کو بدلا ہے۔ اللہ نے فطرت رکھی ہے عورت اور مرد کے درمیان کشش، لیکن قانون تمہارے اس اسلامی ملک میں جو نام نہاد اسلامی ملک ہے، اس ملک میں یہ قانون پاس ہو چکا ہے کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، تعلق رکھنا چاہتی ہے تو وہ رکھ سکتی ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب چلتے ہیں جی کی طرف۔ جی کا مطلب کیا ہے؟ گیز۔ گے کیا ہے؟ یعنی پہلا جو تھا ایل، اس کا مطلب عورتوں کے ساتھ تعلق، اب یہاں پہ مرد کا مرد کے ساتھ تعلق، یعنی مرد کی مرد کے ساتھ۔ اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ میرا رجحان کسی مرد کی طرف بنتا ہے تو اس کو سرکار یہ پروٹیکشن دے گی کہ وہ سرکار کی جناب قیادت میں، اس کی اجازت کے ساتھ، سرکاری تحفظ کے ساتھ وہ چاہے کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کرے، اس کے ساتھ شادی کرے، اس کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یہ کہتا ہے جی، گیز کمیونٹی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں بی کی طرف۔ بی کیا ہے؟ بائی سیکشل۔ مطلب کیا ہے؟ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے عورتوں کے ساتھ بھی اور مردوں کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ، ان دونوں ٹرمز کے ساتھ مجھے رجحان ہے، تو اس کو پوری اجازت ہوگی کہ وہ عورت کے ساتھ بھی تعلق قائم کرے اور مرد کے ساتھ بھی تعلق قائم کرے۔ صاف لفظوں میں یہ سمجھے کہ ایمان کا جنازہ، حیا کا جنازہ نکلے گا۔ آج اس قوم کو تو پتہ نہیں ہے نا، آنے والی نسلیں سمجھیں گی کہ شاید یہ ہمارے رائٹس تھے، یہ ہمارا حق تھا، یہ ہمارا حق تھا جو ہمیں مل گیا، ہمارے رائٹ سے جو ہمیں مل گئے۔ اللہ اکبر۔ اس کا بہت برا نتیجہ یہ نکلنے والا ہے کہ جو ہے نا گھروں کے گھر اجڑنے والے ہیں، تمدن کا جو ہے وہ جڑ کٹنے والی ہے، تمدن کی جڑ کٹنے والی ہے، جب سرکاری سطح پر ایک مرد کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ چاہے تو کسی مرد کے ساتھ بھی تعلق رکھے اور عورت کے ساتھ بھی تعلق رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب اگلی بات ہے ٹرانسجینڈر، TLBGT، ٹھیک ہے، ٹرانسجینڈر، LGBT، T ٹرانسجینڈر۔ ٹرانسجینڈر کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو بندہ پیدائشی طور پر نہ وہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے، وہ تیسری مخلوق ہوتی ہے، تو وہ اگر کسی نادرہ آفس میں جا کے یہ ایڈریس کرنا چاہتا ہے، یہ جناب اس کی تصدیق کروانا چاہتا ہے کہ میں نہ عورت ہوں نہ مرد ہوں، لہذا مجھے جو ہے میرے CNC کارڈ میں یا میرے ID کارڈ پر مجھے یہ ڈکلیئر کر دیا جائے کہ میں ٹرانسجینڈر ہوں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ کھلی اجازت دے دی جائے کہ کوئی بندہ بھی جائے اور جا کے آفس میں کہے، نادرہ آفس میں، کہ میں جی بے شک مرد ہوں لیکن مجھے عورت کی فیلنگ آ رہی ہے، لہذا مجھے عورت ڈکلیئر کر دیا جائے، بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی جناب معائنے کے اور بغیر کسی ڈاکٹر کی میڈیکل جناب ایپلیکیشن پہ، ان ساری شرطوں کے بغیر یہ بل آپ کے ملک میں بن چکا ہے، بن نہیں رہا، بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ ٹی کا مطلب یہ ٹرانسجینڈر ہے، یعنی ٹرانسجینڈر جو کمیونٹی ہے نا، اس کو پورے رائٹس ملیں گے، ان کے گھروں کے تحفظ ملیں گے، یہ سارا کچھ ملے گا۔ جہاں تک ان کے رائٹس کی بات ہے نا، تحفظ کی بات ہے، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہر بندے کو، فرد و بشر کو، وہ کوئی بھی ہو، اللہ نے اسے پیدا کیا، اس کو حق ملنا چاہیے، تعلیم کا حق، گھر میں رہنے کا حق، اس کو جناب ایک کاروبار کا حق، یہ ساری چیزیں اس کے حقوق ہیں، اس کو عزت ملنی چاہیے۔ لیکن اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ان کا آپس میں تعلق بھی ناجائز طریقے سے، مردوں کا مردوں کے ساتھ، عورتوں کا عورتوں کے ساتھ، اس کو بھی سرکاری سطح پر اس کو بھی ایک قانون بنا دیا جائے، تو اس سے بڑی تباہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد صرف اللہ کے عذاب کا انتظار، اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ چھوٹے چھوٹے عذاب تو پہلے ہی آ رہے ہیں نا، سیلاب نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے نا، لوگ گھروں سے بے گھر ہو رہے ہیں نا، مال اور سارا کچھ، اولادیں بھی کہیں کچھ لوگوں کی غرق ہو رہی ہیں نا، یہ چھوٹے چھوٹے عذاب تو آ رہے ہیں نا۔ اب اگر اس چیز کو روکا نہ گیا اور تھاما نہ گیا تو وہ عذاب آنے والا ہے کہ جس عذاب کو روک کوئی نہیں سکے گا، جس عذاب کو ہم پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں توبہ کا ٹائم بھی نہ ملے، معافی مانگنے کا وقت بھی نہ ملے، اس سے پہلے ہم تل پٹ کر دیے جائیں اور آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی جائے۔
آخری بات ہے کیوں کیا ہے؟ کیور۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تیسری مخلوق بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ جی کیا ہوتا ہے مرد، کیا ہوتی ہے عورت، سب انسان ہے، انسان اپنے جنسی تسکین کے لیے آیا ہے، لہذا کوئی بھی مرد عورت اور یہ وہ بیوی اور ماں، یہ بہن، یہ سارے تعلقات ختم، بس جو جس کے چاہے ساتھ چاہے جو وہ تعلق قائم کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ یہ آخری جو ٹرم ہے نا، پہلی ٹرم میں بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، بہت زیادہ، لیکن جو آخری ٹرم ہے نا، اس میں تو ایمان کا نہیں کہہ رہا، انسانیت کا جنازہ نکلتا ہے، انسان کی فطرت کا جنازہ نکلتا ہے۔ تو اگر ہم نے آج کوشش نہ کی اپنی جگہ پر اس قانون کو ختم کروانے کی، اس قانون کو لاگو ہونے سے بچایا جائے، تاکہ اپنے ملک کو گیز کمیونٹی سے اور اپنے ملک میں مردوں اور عورتوں کے تعلقات اور عورتوں کے ساتھ تعلقات کو اگر آج ہم نے نہ روکا تو ایمان اور غیرت کا جنازہ نکل جائے گا، پھر جب ہاتھ سے نکلے گا یہ سارا معاملہ تب کور نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان ساری مصیبتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔